مجھے کافی دیر سے محسوس ہو رہا تھا جیسے گلاب کی کیاری کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ مجھے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا اور یہ بات مجھے بہت بے چین کر رہی تھی۔ میں بار بار نظریں اٹھا کر دیکھتی مگر کوئی نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی نظریں پھیرتی تو محسوس ہوتا کہ کوئی وہاں بیٹھا ہے۔ مجھے بے چین دیکھ کر اماں پریشان ہو گئی اور مجھے کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ اتنی فکر مند کیوں ہو؟ میں نے امی سے کہا کہ امی، مجھے لگ رہا ہے کہ گلاب کی کیاری کے پاس کوئی بیٹھا ہے۔ میری بات سن کر اماں نے گہری سانس لی اور کہنے لگیں کہ یہ تمہارا وہم ہے، وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی بیٹھی ہوں، مجھے تو یہ محسوس نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو۔ چلو جلدی سے اندر سے آلو لاؤ اور چھیلنا شروع کرو۔ اماں کے نئے حکم پر میں نے ایک برا سا منہ بنایا۔ مجھے اس طرح کے کام بہت برے لگتے۔ میں کچن میں داخل ہو رہی تھی کہ محسوس ہوا کہ کوئی بہت تیزی سے میرے قریب سے گزرا ہو۔ ہوا کا ایک جھونکا میرے قریب سے جیسے میرے چہرے سے ٹکرایا۔ میرے بال بھی اڑنا شروع ہو گئے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے اپنے آگے کی طرف دیکھا، پہلے پھر پیچھے کی طرف، لیکن دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اماں آرام سے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں بھی بند تھی، یقیناً وہ اونگ رہی تھی۔ میں نے امی کو کہا کہ آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لیں۔ اسی وقت میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، آپ بھی آرام کر لیں۔ میں نے بے ساختہ اپنے دونوں طرف دیکھا مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ خوف کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا تھا بلکہ 3 دن پہلے شروع ہوا تھا۔ امی مجھے کہنے لگیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جلدی سے آلو لاؤ اور چھیلنا شروع کرو، پھر اس کے بعد میں ہانڈی چڑھاؤں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے جیسے ہی آلو اپنی ٹوکری میں ڈالے باہر جانے لگی تو مجھے محسوس ہوا جیسے میری ٹوکری خالی ہو گئی ہو۔ دیکھا تو وہاں سے آلو غائب تھے۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا اور بے چینی بھی ہو رہی تھی۔ دوبارہ سے میں نے آلو ٹوکری میں ڈالے مگر پھر محسوس ہوا کہ ٹوکری خالی ہو گئی۔ میرے ساتھ تو جیسے مذاق شروع ہو گیا تھا۔ دوسری طرف اماں مجھے ڈانٹ رہی تھی کہ کہاں رہ گئی ہو، کام چور کہیں کی، تمہیں کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں آتا، ہر کام میں دیر کرتی ہو، مہمان آنے والے ہیں، تمہیں ذرا فکر نہیں۔ میں اتنی تنگ آ چکی تھی کہ میں نے غصے سے وہ ٹوکری زمین پر پھینکی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ خالی ہے۔ میں نے اماں کو کہا کہ مجھے آلو نہیں مل رہے، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ اماں نے بے ساختہ میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر میرے قدموں میں دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگی، اسی وجہ سے ہی تو رزق یہاں سے بھاگتا ہے، یہاں رزق کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اس طرح سے رزق کو زمین پر نہ پھینکا کرو، مگر تم ہو کہ جیسے میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں نے دیکھا تو سارے آلو زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے واقعی افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اماں کو کہا کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ اماں چڑھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں تم نے نہیں کیا، تمہارے ساتھ ایک جن رہتا ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بات غصے میں کہی مگر میرے کانوں میں کسی کی ہنسی کی آواز گونجی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اماں ایک طرف مجھے باتیں سنا رہی تھی، دوسری طرف زمین سے آلو اٹھا رہی تھی۔ مجھے ڈانٹتے ہوئے بولی، تمہاری یہ غلطی میں آخری بار معاف کر رہی ہوں، اگر پھر سے اس طرح کی حرکت کی تو گھر سے باہر پھینک دوں گی۔ چلو آپ جلدی سے جاؤ اور چھت سے سوکھے ہوئے کپڑے اتار کر لاؤ۔ میں نے بے ساختہ ایک نظر چھت پر ڈالی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مرد ابھی سیڑھیاں چڑھ کر چھت کے اوپر گیا ہو۔ مجھے اس کی پشت دکھائی دی۔ میں اس وقت جس پوزیشن میں کھڑی تھی وہاں سے صرف انسان کی کمر ہی نظر آ سکتی تھی۔ میں نے امی کو کہا کہ میں نے نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مگر اماں کے گھورنے پر میں ایک قدم چڑھ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میرا ایک ایک قدم بھاری ہو رہا تھا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہاں پر کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ سردیاں بھی ابھی شروع ہوئی تھی، میٹھی میٹھی دھوپ تھی، بہت پیارا موسم تھا۔ اچانک ایک خوشبودار جھونکا مجھ سے آ کر ٹکرایا۔ میں نے اس کے نشے میں اتنی مسرور ہو گئی کہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ یہاں پر کس کام کے لیے آئی ہوں۔ نہ جانے کتنی دیر میں اسی حالت میں کھڑی رہی۔ ہوش کی دنیا میں تو تب آئی جب مجھے اپنی کمر میں جلن کا احساس ہوا۔ گردن پھیر کر دیکھا تو وہاں اماں حضور کھڑی تھی، جن کی آنکھوں میں غصے کے شعلے لپک رہے تھے۔ وہ چیختے ہوئے کہنے لگیں، تمہیں جس کام کے لیے بھیجتی ہوں وہ کام کیوں نہیں کرتی؟ تم نے مجھے بہت تنگ کر کے رکھا ہے۔ اپنے گھر میں تمہارا یہ حال ہے، سسرال جا کر تو تم میری ناک ہی کٹوا دو گی۔ آج تمہاری خالہ بھی آ رہی ہیں،
थोड़े ही दिन बाद समीर की शादी भी होने वाली है। मैंने भी उन्हें कह दिया है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय कर चुकी हूँ। तुम्हारी शादी भी 15 दिन के अंदर कर दूंगी। बस फुरकान बेटा जल्द वापस आ जाए। तो अम्मा की हर बात सुनकर मेरा ध्यान उस खूबसूरत नौजवान की तरफ चला गया जो अचानक मेरी ज़िंदगी में शामिल हुआ था और जिसके शामिल होने के बाद मेरी ज़िंदगी में जैसे फसाद खड़े हो गए थे। मैंने अम्मा को कहा कि मुझे वो इंसान थोड़ा अजीबोगरीब लगता है, बेहतर है कि आप उससे मेरा निकाह ही ना करें। इससे पहले कि मैं मज़ीद कुछ कहती, मेरे वजूद को एक ज़ोरदार झटका लगा। महसूस हुआ जैसे किसी ने एक ज़ोरदार रबड़ मेरी कमर पर मारा हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तकलीफ़ का एहसास हो रहा था। अम्मा ने मुझे एकदम रोते देखा तो मुझे गले लगाते हुए कहने लगी, अरे बेटा कुछ भी नहीं होता, एक न एक दिन तो अपने माँ के घर से रुखसत होना ही पड़ता है लड़की को। मैं अम्मी को क्या बताती कि मुझे रुखसती का इतना दुख नहीं है जितनी तकलीफ़ मुझे अपनी कमर पर महसूस होती है। मैं नहीं जानती थी कि वो अनदेखा वजूद कौन है, वो मेरे साथ ही क्यों रह रहा है, उसे मेरी ज़ात से क्या दिलचस्पी है, वो मुझसे क्या चाहता है। मगर मुझे इतना तो पता था कि उसके होते हुए अब मेरी ज़िंदगी से कभी भी बेचैनी ख़त्म नहीं हो सकती। मैं जब रात के वक्त बिस्तर पर लेटी हुई थी तो तभी मुझे तकलीफ़ का एहसास हो रहा था। मैं अम्मा को ये नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अम्मा मज़ीद परेशान हो जाएंगी। उसी वक्त मेरे कानों में सरगोशी हुई, उल्टी लेटो। मैंने ज़ोर से बिस्तर की चादर पकड़ी मगर मेरा वजूद खुद ब खुद हरकत करने लगा और मैं लेट गई। मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरी कमर से कपड़ा हटाया और अब मरहम रख रहा है। जैसे जैसे वो मरहम रखता जा रहा था वैसे वैसे मुझे सुकून मिलता जा रहा था। लेकिन खौफ का एक एहसास जो मेरे पूरे वजूद पर सवार हो गया था। मैंने उससे कांपती हुई आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? मुझे कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मैं खुद ब खुद गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह सोकर उठी तो मुझे कहीं भी तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि कल का वाक़या किसी फिल्म की तरह मेरे जहन में घूम रहा था। मुझे लग रहा था कि वह हकीकत नहीं है बल्कि कोई ख्वाब है। रात के बारे में सोचने की मैंने कोशिश की तो कुछ याद ही नहीं आया। मैं बिस्तर पर बैठी थी जब मुझे गुलाबों की खुशबू महसूस हुई। मैंने बेसाख्ता नज़रें उठाकर देखा तो एक लम्हे के लिए मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरा पूरा कमरा उस वक्त सुर्ख गुलाबों से भरा था। हर गुलाब बहुत खुशबूदार मालूम हो रहा था। मुझे ये फूल बहुत पसंद है। मैंने कल ही अपनी माँ से ये ख्वाहिश जाहिर की। मेरा दिल करता है कि मेरा पूरा कमरा गुलाबों से भरा हो। और आज एकदम से ये गुलाब देखकर खुशी होने के बजाय मुझे खौफ महसूस हो रहा था। मैंने अपनी आंखें मली और दोबारा देखा, मगर मंजर वैसे के वैसा था। मैंने आंखें बंद कर ली और ऊंची आवाज़ में चिल्लाने की कोशिश की, मगर महसूस हुआ कि मेरी आवाज़ जैसे किसी ने दबा दी हो। बेबसी के मारे आंखों से आंसू बह रहे थे। इसके साथ ही महसूस होने लगा कि कोई मेरे सर को थपक रहा हो, जैसे मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा हो। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जल्दी से होश की दुनिया में आई। कमरे से वो गुलाब भी ख़त्म हो चुके थे। अब मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अम्मा ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी कि तुम्हारी खाला आई है, उठो आओ और उनके लिए नाश्ता बनाओ। वैसे तो मेरी खाला ने कहा कि उन्होंने शाम के वक्त आना है, लेकिन वो काफ़ी लेट हो गई थी। इसी वजह से उन्होंने सुबह ही आने का फ़ैसला किया। मैं बुरे बुरे मुंह बनाती किचन में जाकर खड़ी हुई। मुझे नाश्ता बनाना बहुत ज़हर लगता और मैं पराठे भी ठीक तरह से नहीं बना सकती थी, जिस वजह से अक्सर मुझे अम्मी की डांट सुनने को मिलती। अभी मैंने रोटी तवे पर डाली ही थी, दूसरा पेड़ा बेलने लगी थी कि मुझे एक प्यारी खुशबू आने लगी। बेसाख्ता नज़रें उठाकर देखा तो आंखें हैरत से फटी रह गई, क्योंकि तवे के ऊपर बहुत ही लजीज और मज़ेदार पराठा मौजूद था। मेरे कदमों तले से तो जैसे ज़मीन निकल गई। मैं ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी। मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर अम्मा किचन में दाखिल हुई और मुझे बोली, क्यों आफत मचाई है, क्या हो गया है? मैंने डरते डरते चूल्हे की तरफ इशारा किया तो अम्मी भी मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत अच्छे पराठे बनाने लगी, इसमें डरने की क्या बात है। चलो बाकी पराठे भी इसी तरह बनाओ, तब तक मैं तुम्हारी खाला से बैठकर बातें करती हूँ और थोड़ी जल्दी हाथ चलाना, तुम लेट काम करती हो। एक नया हुक्मनामा सुनाकर वो वहाँ से जा चुकी थी। अब मैं बिल्कुल अकेली थी। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता बल्कि मदद करना चाहता हूँ। जो जैसा चल रहा है चलने दो। इस आवाज़ पर मेरा दिल किया ज़मीन फटे और मैं समा जाऊँ। कितना ख्याल कभी मेरी माँ ने मेरा नहीं रखा था जितना ख्याल अनदेखा वजूद रख रहा था। न जाने कौन था और क्या चाहता था।
हमेशा मेरे जहन में एक यही बात आती। दूसरी तरफ हमारे घर के हालात भी अच्छे हो गए। हमारी सारी ख्वाहिशात और सारी ज़रूरियात पूरी हो रही थी। अब हमें 2-2 दिन तक फाके नहीं करना पड़ते थे और न अम्मा को काम पर जाने की ज़रूरत थी। हर वक्त अम्मा के पास एक मोटी रकम मौजूद रहती। जब मैं अम्मा से पूछती कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो वो मुस्कुराते हुए मुझे कहती कि बेटा, तुम आम खाओ, खुटलियाँ ना गिनो। अम्मा मुझे उस हकीकत के बारे में बताने के लिए शायद राज़ी ही नहीं थी। मैंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। खैर, मैं पहले बनाती जा रही थी और पराठे बनते चले जा रहे थे। मैं तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर फारिग हो चुकी थी। जब मैं वो सब लेकर कमरे में दाखिल हुई तो मेरी खाला का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। मेरी खाला का शुमार ऐसी औरतों में होता था जो दूसरों के काम में नुक्स करना बहुत भलाई का काम महसूस करती थी। वो यही सोच रही थी कि मेरे नाश्ते पर वो मेरा मजाक बनाएंगी। लेकिन इतना ज़बरदस्त खाना देखकर पहले तो वह हैरान हुई, फिर मेरी तारीफ करते हुए बोली, वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं उन्हें क्या बताती कि ये कमाल मैंने नहीं बल्कि किसी अनदेखे वजूद ने किया है, जिसके बारे में मैं खुद भी कुछ नहीं जानते। उनको नाश्ता देकर मैं कमरे से तेज़ी से बाहर निकल गई। अपने पीछे अम्मा की आवाज़ सुनाई दी जो खाला से कह रही थी, मैंने बेटी का रिश्ता बहुत ही अच्छे इंसान से तय कर दिया और जल्द निकाह करना है। तुम दुआ करो अल्लाह इसके हक़ में बेहतरी फरमाए। अम्मा की बात सुनकर मेरे लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट फैल गई। अरे, वो इंसान तो मेरे दिल की सुल्तनत था, मेरे लिए अपना सब कुर्बान करने को तैयार था। मैं आज से पहले किसी से मोहब्बत नहीं करती थी, मगर वो नौजवान था ही इतना खूबसूरत कि इंसान ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाता। मैं इसीलिए सोच रही थी और मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। इसके साथ ही मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं तेज़ी से पीछे की तरफ खड़ी हो गई। मैंने उससे कांपती आवाज़ में पूछा कि तुम कौन हो? मुझे कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, बल्कि मुझे अपने कानों के करीब किसी की सांसों की तपश महसूस होने लगी। वो जो कोई भी था पहले काफ़ी फासले पर खड़ा था, लेकिन अब मेरे बहुत करीब आ गया। मेरी धड़कनें उथल पथल होने लगी। आंखों में खौफ की वजह से आंसू आने लगे। मेरा ध्यान बार बार फुरकान की तरफ जा रहा था, जिससे अम्मा ने मेरे निकाह की बात की थी। दिन तेज़ी से गुजरते चले जा रहे थे और उन अजीबो गरीब हरकतों में इजाफा होता जा रहा था। कभी अपने कमरे में रात के वक्त किसी मर्द के हंसने की आवाज़ें सुनाई देती, तो कभी औरतों के आपस में बहस करने की आवाज़। कभी मुझे यूँ महसूस होता जैसे कोई मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गया हो। जब मैं पलट कर देखती तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। कभी मुझे महसूस होता कि कोई मेरे कमरे में चक्कर काट रहा हो। कभी वॉशरूम की टूंटी खुद ब खुद खुल जाती, तो कभी किचन से आवाज़ें आने लगती थी। कभी बर्तन खुद ब खुद ज़मीन पर गिरते, तो कभी कमरा यूं हिलने लगता जैसे ज़लज़ला आ गया हो। लेकिन ये सिर्फ एक बार ही होता था। मुझे लगता था कि जब कभी भी वो अनदेखा वजूद मेरे पास आता है, तो उससे पहले मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए इस तरह की हरकतें करता है, क्योंकि उसके बाद तो गहरी खामोशी छा जाती। उस दिन मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। अम्मा ज़रूरी काम के सिलसिले में किसी सहेली के घर गई थी। मैंने भी कुछ डाइजेस्ट लिए थे, लेकिन अम्मा के डर की वजह से पढ़ नहीं पा रही थी। मैंने वो निकाले और पढ़ना शुरू कर दिया। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे पुकारा हो। बेसाख्ता अपनी जगह पर उठ बैठी और ये आवाज़ मुझे अपने घर के पीछे से आ रही थी। दरअसल हमारे घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे और बहुत बड़ा सा सहन था। दीवारें भी इतनी बड़ी नहीं थी। दरअसल मेरे बाबा जब जिंदा थे तो उन्होंने कहा था कि वो हमारे घर को एक महल में तब्दील कर लेंगे, लेकिन फिर अचानक ही उनका इंतकाल हो गया और उनके जाने के बाद अम्मा और मैं बिल्कुल अकेले हो गए। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से मेरी परवरिश की। दरअसल वो एक नर्स थी। रोज़ रात को वो लेट कर घर वापस आती। मैं जवान बेटी थी, उन्हें मेरी बहुत फिक्र आती थी। कुछ अरसा तो उन्होंने मुझे मेरी खाला के पास ही रखा, लेकिन फिर जब उन्हें पता चला कि मेरी खाला के बेटे के इरादे ठीक नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे घर पर ही रहने की तलकीन की। इसके साथ ही मुझे सख्ती से मना किया कि कोई भी हो, तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना। ख़ास तौर पर शाम के वक्त तुमने किसी को घर के अंदर दाखिल नहीं होने देना। अभी भी मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था जैसे घर की दीवार के साथ कोई चल रहा हो। मैं उस वक्त जिस जगह पर बैठी थी, उससे मुझे अपने सामने की दीवार साफ नज़र आ रही थी। वो दीवार इतनी छोटी भी नहीं थी कि इंसान आसानी से फलांग कर अंदर आ जाता। तकरीबन 7 फुट की दीवार थी, मगर बाहर से अंदर का मंजर साफ नज़र आता।
کیونکہ ہمارا گھر تھوڑی نچلی سطح پر بنا ہوا تھا۔ مجھے وہاں سے کسی آدمی کا سر دکھائی دے رہا تھا اور میں یہ سوچ کر خوفزدہ ہو رہی تھی کہ آخر 7 فٹ کا آدمی ہمارے گاؤں میں کہاں سے آ گیا۔ ہمارے گاؤں کے لوگوں کے قد عموماً چھوٹے تھے، اور اگر کسی کا قد بہت بڑا بھی ہوتا تو وہ 5 فٹ اور 9 انچ تک جاتا۔ اس سے اونچا تو کسی کا بھی قد نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے گاؤں کے لوگ ہمارے گاؤں کے لوگوں کا مذاق بناتے، ہمیں بونا کہتے۔ خیر مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ نہ تو میرا بھائی تھا، اور جہاں تک سوال تھا کہ لڑکی کے قد پر ویسے بھی زیادہ لوگ توجہ نہیں دیتے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر دروازے کے پاس جاؤں، اور دوسری طرف نام کی پکار آنا بند ہو گئی تھی۔ اب کی بار کوئی زور زور سے دروازہ بجانے لگا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اگر میں نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ انسان دروازہ توڑ دے گا۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھی اور دروازے کے پاس پہنچی۔ جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے فرقان کھڑا تھا۔ یہ وہی انسان تھا جس کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے میری اماں نے میری منگنی طے کی تھی۔ اس کا قد دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس دن جب یہ ہمارے گھر آیا تھا تو اس کا قد اتنا اونچا نہیں تھا۔ مجھے خوف سے کانپتا دیکھ کر وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد چھوٹا ہو گیا اور اب تو وہ میرے برابر پہنچ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دوبارہ ہوش آیا تو میری چارپائی کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں ایک جن زادہ ہوں۔ میری تو رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی، اس نے مضبوطی سے میری بازو پکڑ لی اور مجھے کہنے لگا کہ میں شاہ جنات ہوں، میں ایک اچھے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنے عرصے سے تمہارے ساتھ یہ سارے واقعات اس لیے کر رہا تھا کہ تم مجھے ذہنی طور پر قبول کر لو۔ میں ایک دم سے تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم حد سے زیادہ ڈر جاؤ گی۔ میں نے اس سے کہا کہ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ وہ چہرہ جو کچھ ٹائم پہلے مجھے بہت ہی پیارا معلوم ہو رہا تھا، ابھی مجھے اسے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کی یہ اصل شکل نہیں ہے، کیونکہ جنات کی اصل شکل بہت ہی ڈراؤنی ہوتی ہے۔ جب ایک بار وہ کسی انسان کے سامنے اپنی اصل شکل میں آ جائیں تو اس انسان کا دل ہی بند ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی سے وہ گھڑیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شاید وہ میرے دماغ میں چلنے والی باتیں پڑھ رہا تھا، اسی لیے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ تمہاری ماں نے مجھ پر احسان کیا ہے، جس کے بدلے میں بس اس کے احسان کا میں بدلہ چکا رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میری ماں کو معلوم نہیں تھا کہ تم جن ہو۔ اگر میری ماں کو پتا ہوتا تو وہ کبھی تم سے یہ بات نہ کہتی۔ خیر اب تو مجھے تمہاری حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ اب تو ہمارا کوئی بھی میل جول نہیں ہے۔ میں واقعی اس سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ بلا شبہ اس سے پچھلے دنوں میں اس نے میری مدد بھی کی تھی اور ڈرایا بھی تھا، مگر اس کے باوجود میں اس سے نکاح نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جن زادہ تھا اور میں آدم زادی۔ وہ آگ سے بنایا گیا تھا جبکہ میں مٹی سے۔ ہم دونوں کا جوڑ نہیں تھا۔ ہم دونوں کا ایک ساتھ زندگی میں گزارا کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ میرے صاف انکار کرنے پر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کیونکہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ اب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ تمہیں مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مگر مجھے خود سے دور نہ کرو۔ یہ بات سچ تھی کہ اس نے ہمیشہ میری مدد کی تھی۔ وہی تو تھا جس نے میری اس وڈیرے سے بھی جان چھڑوائی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ ایک جن زادہ تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ میں ماضی میں کھو گئی۔ اس رات کا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں شدت سے پچھتا رہی تھی کہ کاش اس رات ہم دروازہ نہ کھولتے۔ اس دن موسم بہت خراب تھا، تیز بارش ہو رہی تھی، سردیوں کی راتیں تھی، ہر طرف گھپ اندھیرا پھیلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لائٹ بھی چلی گئی۔ مجھے اندھیرے میں خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں موم بتی ڈھونڈنے کے لیے اٹھی جب میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ میرے چیخنے کی آواز سن کر امی بھی نیند سے جاگ اٹھی۔
जो तकरीबन रात 12 बजे का वक्त था। तुम रात के इस पहर क्या कर रही हो? अम्मी की बात सुनकर मैं बहुत घबरा गई। मुझे अम्मी को बताते हुए डर लग रहा था कि मैं डाइजेस्ट पढ़ रही थी। मैं जानती थी कि अगर अम्मी को सच बता दिया तो वो मुझे बहुत जलील करेंगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के इस पहर कौन आ गया? मैंने बेचैनी से सोचा। अम्मा भी हैरानगी से अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और मुझे कहने लगीं कि जल्दी से मोमबत्ती तलाश करो ताकि कमरे में थोड़ी सी रोशनी हो। मैंने अंधेरे में हाथ मारा और किचन में पहुंची। खुदा का शुक्र था कि मोमबत्ती सामने पड़ी थी। जैसे ही मैंने जलाई तो मंजर किसी हद तक नजर आने लगा। मैं बाहर अम्मी के पास ही चली आई। मैंने अम्मी से कहा कि रात के इस पहर कौन हो सकता है? कहीं ऐसा न हो कि चोर आ गए हों। बेहतर है कि दरवाज़ा ही न खोला जाए। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे गुस्से से घूरा और कहने लगी, अगर कोई शख्स मुश्किल में हुआ और हमने उसकी मदद ना की तो क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? मैंने अम्मी को कहा कि रात के इस पहर किसको मदद की ज़रूरत हो सकती है? मौसम भी ख़राब है, यूँ दरवाज़ा खोलना ठीक नहीं रहेगा। मगर अम्मी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। दरअसल वो बहुत खुदा तरस इंसान थी। उनका दिल नरम था। जो भी मुश्किल में होता उसकी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करती, चाहे उसकी वजह से उन्हें खुद ही क्यों ना नुकसान उठाना पड़े। अम्मा के पीछे पीछे मैं भी निकलना चाहती थी, मगर बारिश बहुत तेज़ थी। मुझे अम्मी की फ़िक्र हो रही थी, भीगने की वजह से वो फिर से बीमार पड़ जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो ठीक हुई थी। थोड़ी देर बाद जब कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने एक लड़के को सहारा दिया हुआ था, जिसका पूरा वजूद जख्मों से चूर था। उसकी आंखें बंद थी। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने अम्मी से पूछा कि ये कौन है? ज़्यादा सवाल जवाब ना करो, बल्कि इसके लिए चारपाई सेट करो। मैंने अपनी ही चारपाई पर उसके लिए जगह बना दी। वो पूरे का पूरा भीगा हुआ था। उसका बदन सर्दी की वजह से कांप रहा था, जबकि उसके होंठ नीले हो गए थे। जिस्म पर जगह जगह जख्मों और खराशों के निशान थे। यूँ लगता जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा हो। मगर उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था और हर तरह के जख्म से साफ था। ये बहुत अजीब बात होती। जिस किसी ने भी उसे मारा था उसने सिर्फ उसके जिस्म पर ही ज़रबें लगाई थी। उसके चेहरे को उसने साफ ही छोड़ दिया था। मैं चंद लम्हों तक उसे यूं ही मदहोशी के आलम में देखती रही, जब ज़ोरदार थप्पड़ पर होश की दुनिया में आई। किन सोचों में गुम हो गई है? इस बच्चे को बाद में नज़र लगाना, पहले मरहम पट्टी ढूंढ कर ला। मैंने अम्मी को कहा कि क्या हो गया है? मैंने अपने घर में मरहम पट्टी नहीं देखी। अम्मा तो जैसे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसी वक्त उस लड़के ने हल्की हल्की आंखें खोली। उसके होंठ हल्के हल्के हिले थे। यूँ लग रहा था जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। अम्मी फ़ौरन से उसके करीब ही झुक गई और उससे कहने लगी, बेटा क्या हुआ है? मगर उससे बात करना मुश्किल हो रहा था। मैंने अम्मी से कहा कि पहले इसके ज़ख्मों पर मरहम लगाते हैं, उसके बाद देखेंगे और इससे पूछेंगे। मैं जब कमरे में गई तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा डब्बा पड़ा था और उस पर हर तरह का मरहम मौजूद था। आखिर ये सब यहाँ किसने रखा? मैंने अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की, मगर चाहकर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। मेरी अम्मा नर्स थी। कुछ अर्सा पहले ही वो मेरे कज़न की मरहम पट्टी करने के लिए गई थी और सारा सामान वहीं पर छोड़ आई थी। मगर अब उस सामान को दोबारा घर में देखना वाकई हैरत की बात थी। उस वक्त मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और डब्बा उठाकर तेज़ी से भागती बाहर आई। मैंने अम्मा के हवाले किया और ख़ुद भी साथ ही बैठ गई। अम्मा ने उस नौजवान के कपड़े भी तब्दील कर दिए, इसके साथ उसके ज़ख्म भी साफ़ कर दिए। मुझे यकीन है कि थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगा। पता नहीं इस मासूम बच्चे के साथ किसने इतना बड़ा जुल्म किया। वो फिक्रमंदी से आंसू बहाते हुए बोली। मैंने अम्मा के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, टेंशन ना लें, इसे कुछ नहीं होगा, हमने बर वक्त मदद कर ली है। उसी वक्त मेरा ध्यान बैरूनी दरवाजे की तरफ गया जो खुला था। मैंने अम्मी जान को कहा कि आपने बाहर का दरवाज़ा बंद किया था। वो परेशान हो गई और कहने लगी, नहीं। मैंने तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया क्योंकि बाहर से कुछ लोगों के अंदर दाखिल होने की आवाज़ सुनाई दी थी। मेरा शक सच साबित हुआ। वाकई कुछ लोग घर के अंदर दाखिल हुए थे। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा भी बजाया। जब मैंने उस इंसान की आवाज़ सुनी तो लगा कि कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। वो कोई और नहीं बल्कि वडेरे का बेटा था, जिसने पहले भी एक बार मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की थी। मैंने उससे बदतमीज़ी की थी और साफ अल्फाज में कहा था कि मुझे तुम्हारी ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं, ना ही किसी किस्म की बात करनी है।
اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ بہت جلد میرے گھر آئے گا اور میری ماں کے سامنے مجھے اٹھا کر لے جائے گا۔ کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ میں اس کی دھمکیوں سے ڈرتی نہیں تھی، میں نے اسی لیے اس کی باتوں کو خاطر میں نہیں لایا اور اپنی اماں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ مگر آج اسے رات کے اس پہر اس قدر خراب موسم میں اپنے گھر میں دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرا وجود ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر امی پریشان ہو گئی اور کہنے لگیں، کیا ہو گیا تمہیں؟ کوئی جن دیکھ لیا ہے کیا؟ امی نے یہ بات کہی اور بستر میں پڑے اس انسان کے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں پریشان ہو گئے اور تیزی سے بھاگتی میں اس کے پاس گئی، مگر وہ پھر سے نارمل ہو گیا تھا۔ میں نے امی سے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ تو لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے امی کہنے لگیں، مجھے خود نہیں پتا۔ میں نے امی کو کہا کہ باہر وڈیرے کا بیٹا اپنے دوستوں کو لے کر آیا ہے۔ اب کی بار ڈرنے کی باری امی کی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں نے اپنی نگاہیں جھکا لی، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں نے اماں کو بتایا کہ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، وہ لوگ واقعی یہاں آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک بار میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی پہلے بھی۔ اماں نے مجھے کندھوں سے پکڑ لیا اور زور زور سے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ جب بھی گھر سے نکلا کرو تو چہرے پر نقاب لگایا کر، کبھی کسی وڈیرے کی نظر تجھ پر نہیں پڑنی چاہیے، مگر تو نے تو میری ایک بات بھی نہیں سنی اور دیکھ خود کو کتنی بڑی مشکل میں پھنسا لیا۔ مجھے وہ دن اچھے طریقے سے یاد تھا۔ اس دن واقعی میں نے نقاب نہیں کیا تھا۔ اس دن میری دوست کی شادی تھی، مہندی کی رات تھی۔ میں بہت زیادہ پرجوش تھی۔ رات کے وقت میں یوں ہی گھر سے باہر نکل گئی، چونکہ دوست کا گھر بھی صرف چند گھنٹے چھوڑ کر ہی تھا، اسی لیے میں نے اکیلے جانے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ امی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا اکیلے مت جانا، بلکہ اپنے کسی کزن کو ساتھ لے جانا، مگر میں نے سوچا کہ اپنے محلے میں کیسا ڈر، اسی لیے اکیلے نکل پڑی۔ ابھی اگلی گلی مڑی ہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے بے حد خوبصورت انسان کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ہوس تھی۔ مجھے اس طرح کے لوگوں سے شدید نفرت ہوتی تھی، گھن آتی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان تھا۔ مجھے دیکھ کر سیٹی بجاتے کہنے لگا، اس محلے میں اتنا پیارا نگینہ چھپ کر بیٹھا ہے اور مجھے نہیں پتا۔ میں نے اس سے کہا کہ بکواس نہ کرو اور میرے راستے سے ہٹو۔ وہ چیختے ہوئے بولا، جانتی ہو کہ کس سے بات کر رہی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ نہ میں جانتی ہوں نہ جاننے کا شوق ہے، بلکہ مجھے تم جیسے گھٹیا لوگوں کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں جو لڑکیوں کا راستہ روک کر ان پر حکم چلا کر خود کو بڑی توپ چیز سمجھتے ہیں۔ میں تم جیسے لوگوں کو جوتوں کی نوک پر بھی نہیں رکھتی۔ جوتے کی نوک پر کون کس کو رکھے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ خیر تمہیں تعارف کرواتا چلوں کہ میں جہانگیر کا بیٹا ہوں، وہی جہانگیر جو اس پورے گاؤں کا مالک ہے، جس کی زمینوں پر تم لوگ کھیتی باڑی کرتے ہو۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ایسا ہی ہے، اور اب تم نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے تو تمہاری بدتمیزی کی سزا بھی جلد ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور میں نے بے ساختہ چہرے پر ہاتھ رکھا۔ نقاب اترا ہوا تھا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کاش اماں کی بات مان لیتی، اکیلی گھر سے نہ نکلتی، میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہوتا۔ میں بہت خوبصورت تھی، میرا شمار گاؤں کی خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا، جو مجھے ایک نظر دیکھتا تو دیوانہ ہو جاتا، یہاں تک کہ گاؤں کی عورتیں بھی میرے حسن کی وجہ سے میرے قصیدے پڑھتی، مگر میں اپنے حسن سے مکمل طور پر بے پرواہ تھی اور اپنی زندگی میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ مجھے نہ تو لوگوں کی تعریف سے کوئی فرق پڑتا، نہ ہی ان کی برائی میرے دل پر اثر کرتی۔ میری اپنی ہی ایک چھوٹی سی دنیا تھی، میں ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی کہ وہ فرقان نامی لڑکا میری زندگی میں آ گیا۔ اماں اس کی بہت دیکھ بھال کرتی تھی، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی، اسے کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہونے دیتی تھی، بلکہ ہر چیز وقت سے پہلے ہی اسے پہنچا دیتی۔ میں مسلسل اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتی تھی اور یہ چیز مجھے تھوڑی بے چین کرتی۔ آج سے پہلے میرا ٹاکرا کبھی کسی لڑکے سے نہیں ہوا تھا۔ میرے خاندان میں لڑکے موجود تھے مگر میں بات چیت نہیں کرتی تھی، دور دور ہی رہتی۔ وہ میری زندگی اور گھر میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ اس دن وڈیرے کا بیٹا دوبارہ کچھ لوگوں کو لے کر ہمارے گھر آیا۔ تب تک فرقان کی حالت بہتر تھی۔ وہ فرقان کے سامنے کھڑا ہوا اور چیختے ہوئے کہنے لگا، جلدی سے سائڈ پر ہو جاؤ ورنہ جان سے مار دوں گا، کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، ہمت ہے ایک باپ کی اولاد ہو تو ہاتھ لگا کر دکھاؤ۔ وڈیرے کے بیٹے نے اسے ہاتھ لگایا لیکن وہ اونچی آواز میں چلانا شروع ہو گیا اور تکلیف کے مارے بلبلا رہا تھا، فرقان کو گالیاں دے رہا تھا۔
میں تو خود حیران تھی کہ اس شخص کو کیا ہو گیا۔ بے ساختہ فرقان کو دیکھا جس کی آنکھیں چمکتی محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے بھی خوف محسوس ہوا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب لوگ خاموشی سے چلے گئے۔ فرقان میری امی کو کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ ٹائم کے لیے یہاں سے جا رہا ہے، لیکن وہ دوبارہ واپس ضرور آئے گا۔ میری امی نے اسے کہا کہ خدا کے لیے ہم ماں بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ، ورنہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کرنا ہے۔ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو، اسے دلہن بنا لو اور ہمارے ساتھ رہنا شروع کرو، جیسے تم نے پہلے بھی کہا تھا کہ تمہارا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مجھے بھی ایک بیٹے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے اماں جان، میں اس سے نکاح کو تیار ہوں۔ میں نے بے ساختہ نظر اٹھا کر دیکھا۔ دراصل میری ایک عادت تھی، میں ہمیشہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ اس کے سامنے بھی جاتی تو چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپا ہوتا، صرف آنکھیں نظر آتی۔ میں نہ صرف باہر سے پردہ کرتی تھی بلکہ اس واقعے کے بعد تو گھر کے اندر بھی پردہ کرنا شروع کر دیا۔ اس لڑکے نے اب تک مجھے نہیں دیکھا تھا اور میں حیران ہو رہی تھی کہ کیسے مجھے دیکھے بغیر مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ وہ وہاں سے چلا گیا، مگر وہ رات میں نے بہت تکلیف میں گزاری، کیونکہ اس رات مجھے یہی ڈر تھا کہ وہ وڈیرا دوبارہ آ جائے گا۔ مگر دن تیزی سے گزرتے گئے اور وہ پلٹ کر ہمارے گھر نہیں آیا، بلکہ تھوڑے عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ نفسیاتی مریض بن گیا ہے اور عجیب پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگا ہے۔ اس کا باپ اسے پاگل خانے چھوڑ آیا ہے۔ یہ خبر نہ صرف میرے لیے بلکہ سبھی عورتوں کے لیے بہت خوشی کی تھی، کیونکہ اس نے سبھی کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اس گاؤں میں جو بھی لڑکی جوان ہوتی یا جو بھی خوبصورت ہوتی اس کے ہاتھ لگتی تو وہ اسے کسی ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا، اور پھر بعد میں وہ لڑکی تحفے کے طور پر اپنے دوستوں کے حوالے کر دیتا۔ اس طرح سے نہ صرف اس لڑکی کی زندگی برباد ہوتی بلکہ وہ ذہنی توازن بھی کھو بیٹھتی۔ ہمارے محلے میں بھی ایسی مثال موجود تھی۔ دراصل میری سہیلی کی کزن شہر سے کچھ عرصہ رہنے کے لیے ہمارے گاؤں آئی، مگر ایک دن وہ وڈیرے کے ہاتھ لگی اور اس نے اسے استعمال کیا، اس کی معصومیت سے کھیل کر اپنے دوستوں کے حوالے کیا، اور پھر وہ لڑکی پاگل ہو گئی۔ یہ سب سن کر میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، مگر فرقان کی وجہ سے میرا یہ ڈر بھی ختم ہو گیا۔ اس کے آنے کی وجہ سے میرے اندر ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ میں اماں سے بعد میں خفا بھی ہوئی تھی۔ کیا ضرورت تھی اس سے میرا نکاح طے کرنے کی؟ ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، نہ جانے وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اماں مجھے کہنے لگیں کہ اس نے میرے حوالے سے یہ قیمتی پتھر کیے ہیں، تم جانتی بھی ہو کہ ان کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا اماں پھر تو وہ بہت امیر ہے۔ اماں نے کہا کہ وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ امیر ہے۔ میں نے اس پر احسان کیا اور اس کی زندگی بچائی، اب وہ ہم پر احسان کرے گا اور ہماری زندگی دولت سے بھر دے گا، بس تم دیکھتی جاؤ۔ وہ اسی شام ہی شہر چلی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے وہ سارے پتھر بیچنے تھے۔ جب وہ واپس آئیں تو وہ بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں بھی لائی تھیں۔ انہوں نے میرے لیے بہت سارے جوڑے بھی خریدے تھے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میں سوچنے لگی، واقعی اس انسان کی زندگی میں آنے سے تو میں امیر ترین عورت بن جاؤں گی، اور مجھے واقعی امیری بھری زندگی گزارنے کا بہت شوق تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور ہر روز رات کے وقت میں محسوس کرتی جیسے کوئی میرے کمرے میں کھڑکی میں آ کر کھڑا ہوا ہو، اور مخصوص ٹائم ہوتا تھا رات کے 2 بجے کا، میری آنکھ خود بخود کھل جاتی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہاں پر مجھے سایہ کھڑا دکھائی دیتا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سایہ وہاں سے غائب ہو جاتا۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم قرار دیا، مگر پھر جب مسلسل ایسا ہونے لگا تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ اماں کو بتاتی تو وہ مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی کہ یہ تمہارا وہم ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں فرقان کے سامنے نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں بھی پاگل سمجھنے لگے گا۔ اماں تو اسے اپنا بیٹا ہی بنا بیٹھی تھی۔ وہ مجھے بتاتی تھی کہ وہ ہر روز رات کے وقت ان سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ مجھے غصہ آتا کہ وہ ان کے پاس تو چلا جاتا ہے، وہ مجھ سے کیوں نہیں ملتا؟ یقیناً وہی اماں کو قیمتی چیزیں دیتا تھا جو بعد میں اماں بیچ کر مختلف اقسام کی چیزیں لاتی تھی۔ ہمارے اوپر برسوں سے ہی قرضہ چڑھا ہوا تھا، جو اماں ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتی جا رہی تھی۔ اب تو ان لوگوں نے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم لوگوں نے ہمیں 1 مہینے کے اندر اندر سارا قرض واپس نہیں کیا تو تم لوگوں سے تمہارا خرچ چھین لیں گے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔
میں بہت زیادہ پریشان تھی اور بے صبری سے اماں کے گھر میں آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ اماں کی غیر موجودگی میں آئے تھے۔ جب اماں داخل ہوئی تو میں روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی اور انہیں کہا کہ یہ گھر بھی ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ اماں نے مجھے خود سے جدا کیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی تمہارے سر کے اوپر سے چھت نہیں چھین سکتا، تمہاری ماں تمہاری عزت کی حفاظت کرے گی۔ میں نے ان سارے لوگوں کو ان کا قرضہ واپس کر دیا ہے۔ ہمارے گھر کے بدلے ہوئے حالات دیکھ کر اب تو محلے والے بھی ہمیں شک بھری نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ ساری عورتیں عجیب و غریب باتیں کرنے لگی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید ہم نے جسم فروشی کا کام شروع کر دیا ہے۔ یہ بات محلے کی سب سے بدتمیز عورت نے خود اپنے منہ سے ادا کی تھی۔ اماں کو غصہ تو بہت آیا، مگر اماں نے اس کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی سمجھایا تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو منہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اماں نے اب میرا نکاح طے کیا ہوا تھا، لیکن ابھی تک ہم دونوں کا نکاح نہیں ہو پایا، اور آج اتنے عرصے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے مجھے یہ خبر سنائی کہ وہ شاہ جنات ہے اور ایک بہت ہی بڑے قبیلے کا سردار ہے۔ میں تو 2 بار بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہر بار ہوش میں آتی تو وہ میرے قریب ہی بیٹھا ہوتا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھ پر اعتبار کرو، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا، میں تم لوگوں کی حفاظت کے لیے تم لوگوں کے پاس ٹھہرا رہوں گا، اور جہاں تک نکاح کی بات ہے تو میں پہلے اپنے قبیلے سے بھی اس بارے میں معلومات کروں گا، کیونکہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے مشورے کے علاوہ میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ خیر، وہ انسانوں کے روپ میں ہمارے ساتھ ہی رہنے لگ گیا تھا، اور پھر زبردستی ہی اماں کے کہنے پر اس نے مجھ سے نکاح تو کر ہی لیا، مگر وہ میرے پاس بالکل بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے یہاں آنے سے کتنے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی کے روپ میں ایک ہی چھت کے تلے رہ رہے تھے۔ میں اس سے بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی۔ اگر میں یہ کہتی کہ وہ مجھے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ معلوم ہوتا تھا تو میں کچھ بھی غلط نہیں کہوں گی۔ وہ میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھنے لگ گیا تھا۔ وہ میری ساری ضروریات کو پورا کیا کرتا تھا۔ وہ میرے لیے قیمتی سے قیمتی چیزیں لاتا تھا، میرے لیے بے تحاشا جواہرات بنواتا تھا، مگر وہ مجھے اپنا آپ نہیں دے پا رہا تھا۔ ہم دونوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، جب اچانک ہی اس نے مجھ سے ایک دن بات کی کہ اب میں تم لوگوں کے ساتھ مزید بالکل نہیں رہ سکتا۔ مجھے تو یوں لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے اپنے قبیلے کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، مجھے اب اپنے لوگوں میں آخرکار واپس جانا ہی ہوگا۔ میں نے تمہاری اماں سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر لیا تھا، میں نے تم سے نکاح کیا تھا، تمہیں اس انسان کے چنگل سے بچایا تھا، مگر یہ بات تو تم بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہم لوگ اب زیادہ عرصے تک ایک ساتھ بالکل نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم لوگوں کا کوئی میل ہی نہیں ہے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے یہ بات اس وقت کیوں نہیں مانی جب مجھے اس سے محبت نہیں ہوئی تھی، مگر میں بالکل خاموش ہو گئی، کیونکہ میری شکایت کرنا بنتی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، مگر اماں کو یہی محسوس کروایا گیا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ بعد میں ہم وہ علاقہ چھوڑ کر شہر میں شفٹ ہو گئے۔ میں نے اماں کو کہا تھا کہ وہ میری شادی کے بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتائیں۔ اس کے بعد اماں نے بھی سب لوگوں سے یہ بات چھپائی، اور پھر اس کے کچھ ہی عرصے بعد میرا نکاح دوبارہ ایک بہت ہی اچھے انسان سے ہو گیا تھا، مگر میں اپنی زندگی میں آنے والے اس جن زادے کو آج تک نہیں بھول پائی جس نے مجھے محبت کا اصل مطلب بتایا تھا۔